تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، یہ جو خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، کیا یہ خاص طلباء کے لیے ہوتا ہے یا دیگر اسلامی بھائی باہر کے بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ باہر کے عیسائی بھائیوں کا، دیگر طلباء کرام کا یا عام عیسائی بھائیوں کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ اٹھائیں کہ باہر کا عیسائی بھائی نہیں ہونا چاہیے، صرف دور حدیث شریف کا ہے تو دور حدیث شریف والے ہی ہونے چاہیے، ہاتھ اٹھائیے کو جن کی تعداد کم ہے یار۔ اور اس کا مطلب یہ کہ مفہوم مخالف لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہونے چاہیے، ظاہر دو ہی آپشن ہے نا، ہاں دور حدیث شریف کے علاوہ ہونے چاہیے۔ اللہ کے بندو، یعنی یہ باغ سجایا کیسے؟ آج آپ کو تو سچی بولتا ہوں کہ پکی پکائی مل گئی ہے دعوت اسلامی، اب کو کھانے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ میں جب یعنی کہ میں نے جس طرح مدنی کام کیا نا، جب مدنی کام اصطلاح نہیں تھی، دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک پر انفرادی کوششیں کی ہیں، کوئی مل جاتا تھا نا ایسا جس پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے، جس کو بولتے نا میرے منہ میں پانی آ جاتا تھا، وہ لے کے بیٹھتا تھا میں یار۔ اس کو عشق رسول کے حوالے سے، خوف خدا کے حوالے سے بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ رلا دیا میں نے، اتنی کوششیں کرتا تھا میں ایک پر۔ آج یہ ایک کو جمع کر کے الحمدللہ اتنا سارا سمندر بن گیا، اب آپ کو قدر نہیں ہے۔ ہاں ایسے مدنی مشورے جو ہوں، مدنی مشورے اس میں واقعی مخصوص لوگ ہونے چاہیے جن کا مدنی مشورہ ہے۔ تو اس میں مطلب کہ ہم نے کیا کیا، اول تاخیر نیکی کی دعوت ہی تو دی ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، نیکی کی دعوت ہی تو دینی ہے۔ تو یعنی آپ سوچیں کہ جس شخص نے ایک پر کوشش کر کے یہ جمع کرنے کی کوشش کی، انفرادی کوشش کی، میں بولتا ہوں نا کہ گلی گلی کی خاک چھانی جس کو محاورتاً بولتے ہیں، اس کا سنا اس کے پاس پہنچ گیا، اس کا سنا۔ جب یہ دعوت اسلامی کی شروعات کی بات کرتا ہوں، جا کر باہر بیٹھ گیا، انتظار کیا، جب اجازت ملی اندر داخل ہوا اور پیغام پیش کیا۔ ایسے ایسے میں نے معاملات کیے ہوئے شروع میں، کہیں سنتے تھے کوئی بولتا تھا تو یوں میں نے کہا منہ میں پانی آتا تھا کہ یار یہ میرا ساتھ دے گا، چلو بھائی چلتے ہیں، ہم دعوت اسلامی کا کام بڑھائیں گے۔ تو اب یہ کہ جب یہ آپ کو مل گیا پکا پکا، آپ بولتے ہیں یہ نہیں آنا چاہیے، تو یہ ایسی نادانی نہ کریں، بلکہ آپ نے کسی عام عیسائی بھائی کو بھی بھگا دیا، یار وہ کیا پتا کیا کر جائے۔ تو مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہے کہ جو اس طرح کے دور حدیث شریف کے یا اس طرح کے ہوتے ہیں نا، اس میں پرائیویسی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جو از خود تشریف لاتے ہیں بیچارے، دین کا درد رکھتے ہیں، نیکی کی دعوت، اوروں میں نہیں جاتے یار، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے منہ سے سننا پسند کرتے ہیں۔ اگر یہ ہو نا کہ حاجی عمران بولیں گے تب بھی آنا پسند کریں گے، عام طور پر کچھ مبلغ کا پتہ نہیں ہوا، یہ آئیں گے بھی نہیں، آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ آپ بولیں گے تو بھی شاید بولیں گے یار بعد میں دیکھوں گا، ابھی نیند آ رہی ہے تو میرے کو فلاں کام ہے۔ تو یہ بیچارے میری محبت میں آتے ہیں، اور میں نے اول تاخیر
کرنا کیا ہے؟ نیکی کی دعوت ہی ہے نا. انہیں ایک بار تو ایک شہر کے دور حدیث شریف والوں نے ٹائم مانگا, میں نے شاید ٹائم دیا ان کو, تو انہوں نے بھی یہ بات رکھی. میں نے کہا یار یہاں کے درجے دور حدیث کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں, دونوں کو کر لیتے ساتھ. نہیں, ہم اکیلے ہوں گے, حالانکہ ایک کی برادری ہے دور حدیث شریف کی. تو ایسا نہ کریں یار, آئندہ کے لیے بالکل آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ہم کو مطلب ہے کہ سب کو جو آتا ہے اس کو آنے دینا چاہیے, جبکہ یہ پرائیویٹ نہ ہو, کیونکہ یہ پرائیویٹ نہیں تھا, پرائیویٹ ہو بالکل روکنا چاہیے. ماشاءاللہ یہاں ہمارے میلاد ہال میں ابھی مجھے پرچی ملی ہے, ایک ایسے بزرگ بھی ہیں جن کی عمر 100 سال کی ہے, المدینہ 70 سال سے وہ پڑھا رہے ہیں, عالم دین ہیں. اللہ کے پی کے سے آئے ہیں, پٹھان ہیں ہمارے اسلامی بھائی, اللہ اللہ, وہ ان کی زیارت کروا دیں. المدینہ ہاں ان کو بھی لے لیں, 100 سال عمر ہے ان کی, اور ہوش و حواس 70 سال سے پڑھا رہے ہیں, قائم ہے ان کے. کے پی کے سے آئے ہیں. بڑی بات ہے یار, یہ یار ان ایج میں یار کمال ہے یار. پیڑیا بھی لے لو امام ہوئی یار. ارے واہ, اللہ اللہ اللہ. بے صاحب مغفرت کی دعا فرمائیے. ماشاء اللہ, تشریف رکھیں. اللہ مرشدی کی آل پر, مرشدی اتار پر, مرشدی اتار پر, مرشدی کی آل پر. اللہ آئیے نبی, اللہ اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ذیشان علی اتاری مدینہ منورہ سے. سب مدینہ والوں کا سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. علیکم وعلیکم السلام. ایک مدنی بہار سنانا چاہتا ہوں مدینہ شریف میں ہی, سبحان اللہ. اگر آپ اجازت دیں تو. مدنی بہار یہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے عبدالحبیب اتاری, ان کے والد محترم کا شاید ہارٹ کا پیشنٹ تھا, بائی پاس. جی جی بائی پاس, تو کافی بیمار ہو چکے تھے. تو میں مدینہ منورہ میں ہی تھا, تو مجھے خواب میں آپ کی زیارت ہوئی, اور آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ میرا مرید ہاسپٹل میں ہے اور تم یہاں پہ آرام کر رہے ہو, آپ جائیں اور جا کر جو بھی معاملات ہیں آپ کوشش کریں. اتنے میں مجھے وہاں کے ذمہ دار, ان کی کال مجھے وصول ہوئی اور میں ہاسپٹل میں مستشفیٰ الانصار میں پہنچا. تو یہ مدنی بہار میں نے عبدالحبیب بھائی کو بھی سنائی تھی. مرشدی اتار پر ساتھ ہو. تو باپا نواز دیں, میری بڑی خواہش تھی کافی, بلکہ فرسٹ ٹائم میرا یہاں پہ آنا ہوا. کہاں کے آپ ویسے؟ ضیاء کوٹ سے. اچھا. تو آج میرا حاجی صاحب سے رابطہ ہوا تھا, تو میں نے ان سے گزارش کی تھی, تو کرم فرما دیں. میری کچھ دنوں کے بعد میری فلائٹ ہے مدینہ منورہ کی. ابھی تو یہی ہے نا باب المدینہ میں؟ میں ممکن کل چلا جاؤں. کل چلے جائیں گے. تو آنا کل کی رات بھی اگر یہاں ہے مدنی مذاکرہ وغیرہ انشاءاللہ, جیسے آپ نواز دیں, تو انشاءاللہ پرسوں بھلے تشریف لے جائیں, یا اگر وقت ہے تو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کر لیں, اگر گنجائش ہے تو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ کہنا کیسا, موت حق ہے اور قبر شک ہے؟ قبر شک ہے. ہاں, یہ ظاہری جو مٹی کا تودا ہوتا نا, یہاں مراد کہنے والے کی تعویل یہ کہ اس کا ہی سمجھتا ہوگا کہ کہیں مار کے جنگل میں پھینک دیا, دریا میں ڈوب کر مر گیا, یا دریائی سفر میں فوت ہوا تو اس کو سمندر میں اتار دیتے ہیں. ظاہری قبر اس کی مٹی کے تودے والی نہیں بنتی, شاید یہ مراد ہوگی. ورنہ یہ کہ عالم برزخ کا جو معاملہ ہے, سوال جواب, عذاب ثواب,
تو یہ تو کہیں بھی پڑا ہے، اس کا چاہے قیمہ ہو کر چاروں طرف بکھیر دیا اس کا چورا کر کے لاش کا، تب بھی وہ ایک عجب الذنب، ایک ذرہ ہوتا ہے، وہ فنا نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا، اس پر ہی عذاب اور ثواب کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو وہ ان مانو کر تو قبر ہوتی ہے، شیر کے پیٹ میں چلا گیا، اب وہی سوال جواب وہ سب، تو وہ اس کا پیٹ جو شیر کا وہ اس کی قبر ہے۔ لیکن وہاں مراد وہی ہے کہ میرا خیال ہے قائل کی کہ ظاہری قبر میں شک ہے کہ یہ قبرستان میں بنے گی یا نہیں بنے گی، تو یہ واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہری طور پر قبر بے شمار لوگوں کی نہیں بنتی، مار کے کہاں کہاں پھینک آتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں، دریا کی مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ وہ چند اس طرح کے سوالات آئے ہیں کہ ایک اچھا امام بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ جس سے ہم اپنی مسجد میں بہتر کام کر سکیں؟ اس میں یہ کہ امامت کورس تو ضروری ہے، اس میں پاس ہو جائے تاکہ یہ امام ہوتا نا، اس پر مقتدیوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اگر امام کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی، پھر سارے مقتدیوں کی نہیں بھی، وہ تو یہی سمجھیں گے نا ہماری ہو گئی، تو ان کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کچھ تو ان کی ہو بھی گئی، یعنی وہ اپنے فرض سے تو سبکدوش ہو گئے، ہاں بعد میں پتہ چلا تو اب ان کو بھی دوبارہ پڑھنی ہوگی، لیکن امام پر تو بوجھ ہے کہ ان کی نمازیں اس نے خراب کر دی سب کی۔ تو اب یہ کہ نماز تو درست ہونا یہ لازم ہے، اگر امامت کے شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر اس میں کم ہے پھر تو امامت کا اہل بھی نہیں ہے، تو اس لیے قراءت کم از کم اتنی درست ہو جو ما یجوز بہ الصلاۃ کے تحت مطلب آ سکے، یعنی اتنی قراءت وہ جانتا ہو کہ جس سے نماز درست ہو سکے، اور یعنی اتنے اس کے حروف جو مخارج سے ادا ہوتے ہوں کہ جس سے معانی فاسد نہ ہو۔ اسی طرح ضروری مسائل، یہ بہت سارے مسائل ہیں جن میں مفسدات بھی، مکروہات تحریمہ، شرائط اور اس کے ارکان، ان سب کا علم نہیں ہوگا تو یہ نماز پڑھائے گا کیسے؟ پھر اس کے باریک باریک مسائل ہیں، یہ سب آنے چاہیے، اور یہ تو ہر مسلمان کو آنے چاہیے۔ امام کو امامت کے حساب سے مزید بھی مسائل ہوتے ہیں، لیکن عام مقتدی کو بھی، کیونکہ وہ اپنی الگ بھی تو پڑھتا ہے نا، تو اس لیے ضرورت کے مسائل سیکھنا تو ہر مسلمان پر جس پر نماز فرض ہے اس پر یہ ضرورت کے مسائل سیکھنا بھی، جاننا بھی فرض ہے۔ پھر یہ کہ امام کو بااخلاق ہونا مناسب، مفید، اور لوگوں کے سکھ دکھ میں حصہ لیتا ہوگا، بااخلاق ہوگا، ملنسار ہوگا، مال کا حریص نہیں ہوگا، تو اس سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت قائم ہوگی، دلوں میں محبت قائم ہوگی امام کی، تو دین کی اور نیکی کی دعوت ان کی سمجھ میں آئے گی، اور اس طرح دین کا کام ہوگا، مدنی کام بڑھے گا۔ امام کو تو چاہیے کہ مسجد میں جب جا رہا ہو نا تو دکانداروں کو یا جو بھی راستے میں ملتے ہیں نا مسلمان کو، چلیے جماعت تیار ہے، جماعت تیار ہے، نماز پڑھ لیجئے، تو اب یہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ یار یوں بولا کرو، ابھی جو بولے اس کو بولو کہ یار پنچایت کرتے، تو ویسے ہی آپ کو کرنا چاہیے، نیکی کی دعوت دینی چاہیے، مدنی دورہ یہ بھی کرنا چاہیے، کوئی بولے تو کریں گے تب بھی نہیں، خود کرنا چاہیے، یہ ثواب کے کام ہے۔ اور امام کو جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنا عام آدمی کو کام نہیں ہوتا، تاجروں کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، نوکری والوں کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ امام کو 5 نمازیں پڑھانی ہے، باقی ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اب وہ اس نے اضافی طور پر جو ٹیوشن وغیرہ لیے ہوئے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس میں بھی جس کو دین کا کام کرنا ہے وہ ٹائم نکال سکتا ہے۔ آخر میں اپنے گھر کا واحد سرپرست، جب دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، بلکہ ہاں پتہ نہیں تینوں پیدا بھی ہو چکے تھے یا نہیں، 2 تو پیدا ہو چکے تھے شاید، تو یہ تھے بالکل جنا دودھ پیتے یا بالکل وہ چھوٹے، باقی میرے پاس 2 بہنیں تھیں اور ایک بچوں کی امی، میں واحد سرپرست،
لیکن الحمدللہ میں ادھر جانا ادھر جانا، پھر باہر شہروں میں جانا، اور پنجاب، KP کے، بلوچستان، باب الاسلام، سندھ، اور کہاں کہاں آتا جاتا تھا، باب المدینہ میں، وہ کراچی کے کونے کونے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جانا ہوتا تھا. تو الحمدللہ لیکن یہ کہ کام کرنے والا ہو نا، کرنے کا ذہن ہونا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود اسباب فرما دیتا ہے. میرے بچے بھی پل گئے، بھی بڑے ہو گئے، گھر والوں کو بھی پیٹ بھرتا رہا، وہ بھی بھوکے نہیں مر گئے، میرا بھی پیٹ بھرتا رہا الحمدللہ، اب بھی بھرا ہوا اس کا کرم ہے. من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا کام کرتا اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتا ہے. تو میں جب صحیح بولتا ہوں کہ جب ہم نکلے نا، تو یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا بے سر و سامانی کا عالم تھا. میں اپنے گھر سے ٹفن باکس لیتا تھا کھانے کا، اور ہم جاتے تھے. پھر چند اسلامی بھائی ہوتے تھے، تھوڑا زیادہ لے لیتے کھانا اور گھر سے، اور پھر کوئی ہوٹل سے خرید لیتے، ہوٹل میں جا کے ہم وہ کھانا کھاتے تھے. واپسی میں گرم کروا کے ہوٹل میں درخواست کرتے تھے گرم کر دو، ان سے کوئی روٹی سالن لے لیتے تھے، پھر یہ عام طور پہ گرم کر دیتے تھے. تو اس وقت تو تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے کاریں دوڑیں گی، بسوں میں لٹک کر جانا، اور بسوں میں ویگنوں میں مرغا بن کے جانا. تو اس طرح کہاں کہاں ہم پہنچتے تھے. لیکن بہت جلدی یعنی کہ ایسی فراوانی ہوئی، برکتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب کر دیے. یعنی سب سے پہلے جو ہمارا بہترین معاون اللہ نے فراہم کیا، حاجی عبدالحبیب کے والد صاحب ہم کو گاڑی دی کہ ہماری گاڑی میں سفر کرو. وہ سوزوکی اور ڈبہ گاڑی اور یہ ہوتی ہے نا اس طرح کی، یہ سب سے پہلے. اچھا، اور پھر واپسی میں بس بولا ہمارے گھر پہ تم کو کھانا کھانا ہے. تو کبھی ان کے گھر پہ، کبھی ان کے پاس جو آدمی کام کرتا تھا، اسلامی بھائی ہے وہ بھی، وہ ان کے گھر پہ ان کو پیسے دے رکھے تھے کہ الیاس جو بھی قافلہ لے گا سارا قافلہ کھانا کھائے گا واپسی میں. تو ہم نے مطلب یہ کھانا کھاتے تھے ان کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب کر دیے. پھر یہ بھی خود بھی آتے تھے کہ والد صاحب کار لیتے تھے، ایک اور بھی ان کے دوست تھے وہ اپنی کار لاتے تھے. تو یوں ہم جیسے بیکار کو کاریں ملنی شروع ہو گئی، اور کار میں آنا جانا شروع ہوا، اور یوں ملا جلا، کبھی بس میں کبھی کار میں. تو یوں ماشاءاللہ جلدی ہماری ترکیبیں بننی شروع ہو گئی اللہ کی رحمت سے. اور وہ جو مالی معاملہ تھا نا، وہ یہ کھانے کا جو مسئلہ تھا، ذرا کھانا آدمی کی بنیادی چیز ہے. اب جو ہم قافلہ 5 7 10 کو لے جائیں ساتھ، اب یہ کھائے گا یار. ہوٹل میں تو آپ کو پتا ہے گھر کا کھانا ہوٹل کا کھانا فرق ہوتا ہے پیسوں میں. تو یہ اللہ نے ان کو پیسہ بھی دیا، دل بھی دیا، تو یہ ہماری خدمت کرتے تھے، لوگ کھلاتے تھے ہم کو. ہاں الحمدللہ کبھی بھی میں نے اپنے اس نیکی کی دعوت کے تعلق سے مالی معاوضہ نہیں لیا کبھی بھی، اللہ کی رحمت سے. آفریں ہوئی لیکن میں نے قبول نہیں ہے. اللہ مجھے دیتا ہے، اسی میں مزہ بھی اسی میں ہے نا. وہ ہے نا جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. تو اب تو بہت ترقی ہو گئی اللہ کی رحمت سے، لیکن کبھی میں نے مدنی چینل سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، دعوت اسلامی سے بھی کوئی 1 روپیہ نہیں لیا. اللہ کی رحمت سے ہم کام کر رہے ہیں، اللہ نواز رہا ہے. بارشیں دنیا کی نعمتوں کی بھی، اللہ بس آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمائے. یار آپ بڑھیں، آپ پرواہ نہیں کریں گے ہم بھوکے مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب تک زندہ رکھنا مقدر فرمایا ہے، تو روزی بھی تو ذمہ کرم پر لی ہے نا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والے جو بھی چیزیں ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے. جو زمین کے مخلوق ہے اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، تو اس کا رزق بھی ذمہ کرم پر ہے. جب تک ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے، رزق فراہم کرنا اس کے ذمہ کرم پر ہے. لوگ بولتے ہیں روزی بند ہو گئی، یہ محاورہ ہے، لیکن جو مطلب زندہ ہے تو اس کی روزی تو بند نہیں ہوئی نا. روزی بند ہوئی جس کی، وہ دیکھنا تو قبرستان، منو مٹی تلے جو ہیں ان کی روزی بند ہو گئی تھی، تو یہ نیچے آ گئے. جو اوپر ہے اس کی روزی جاری ہے. تو اس لیے وہ حل من مزید کا جو نعرہ ہے نا، یہ لگانا اگر ہم بند کر دیں نا،
हाय हाय करना बंद कर देना तो फिर बात, क्योंकि बंदा तो सेट होता ही नहीं है। अभी किसी ने सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा एक मजमून वायरल किया था, मुख्तसर सा था, कि बच्चा पैदा होता है, फिर थोड़ा समझदार होता है तो तालीम शुरू करता है, तो उसको जब कोई काम बोलते हैं तो बोले अभी मैं थोड़ा सेट हो लूँ। फिर ये पढ़ लेता है तो बोला वो थोड़ा शादी कर लूँ तो फिर सेट हो जाऊँगा। फिर वो शादी करता है, 2-4 बच्चे हो जाएं तो फिर मैं सेट हो जाऊँगा, मेरे पास ये रकम आ जाए, प्लाट आ जाए। ये सेट हो ही नहीं पाता, यहाँ तक कि उसकी मौत आ जाती है। अब इसकी आंखें बंद करते हैं, अब इसको कब्र में लिटाते हैं, कफन के बंद करते हैं, तो अब जैसे कोई बोलता है अब ये सेट हो गया है, तो मरने के बाद को सेट, कोई मतलब अंग टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सेट है। एक अच्छा समझाने के लिए किसी ने वो सोशल मीडिया पे दिया था, तो वाकई ये समझ में भी आता है कि हम मतलब ये कि ये सोचते रहते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। सेठ जी को फिक्र थी 21 के 10 कीजिए, मौत आप पहुंची हजरत, जान वापस कीजिए। मेरे आत में एक मकाम पर ये बात ज़िक्र फरमाई, हम फ़कीरों पर अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का करम है कि हम अल्लाह व रसूल का नाम लेते हैं और अल्लाह और उसका रसूल हमारे तमाम तर काम अपने ज़िम्मा करम पर ले लेते हैं। सुभान अल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फारिग व तहसील दरस निज़ामी के बारे में आपकी क्या तवक्कुआत हैं, आप कैसा चाहते हैं उसको? हर एक अपनी दुकान का ही सौदा बिके ये पसंद करेगा कि मेरी दुकान को तरक्की हो। तो दावत इस्लामी मेरी दुकान है, तो मैं कैसे चाहूँगा कि मेरा एक भी ग्राहक टूटे। दावत इस्लामी में मदनी काम होता रहे। अब जो दीगर तंजीमें अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन आम तौर पर इस्तिकामत नहीं देखी जाती। जो दावत इस्लामी में इस्तिकामत अल्हम्दुलिल्लाह ये 35-36 साल से ये चली रही है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुझे तकरीबन कमो पेश 15 साल दावत इस्लामी के मॉल से वाबस्ता हुए। माशाअल्लाह। फिर सब जब नया नया दावत इस्लामी के मॉल में आए तो सदाए मदीना की तरकीब मिली और फज़ाने सुन्नत से दरस की तरकीब मिली। जब सदाए मदीना लगाई हमने शुरू की तो मैंने अपने माइयों को साथ लेके निकला। हम 3 जने थे, तो आपकी बरकतों से, आपकी दुआओं से कमो पेश काफ़ी बड़ा गांव है, 200-300 घर हैं, तो सारे गांव में सदाए मदीना की तरकीब बनी और अल्लाह की रहमत से काफ़ी तादाद होगी सदाए मदीना में, नमाजियों के भी और सदाए मदीना लगाने वालों के भी, दोस्तों की। तो काफ़ी रुकावटें भी पैदा हुई, कई लोगों ने रोड़े भी मारे, कई लोगों ने यानी कि सुबह जब हम सदाए मदीना लगाने के लिए निकलते थे तो उन इस्लाम में जो मेरे साथ होते थे बड़े हौसले से तरीके से समझाया कि आपने किसी को कुछ नहीं कहना, हमने अपना काम करना है। तो अल्लाह की रहमत से और आपकी दुआओं से वो माशाल्लाह मसला हल हो गया। तो चौक दरस की भी तरकीब बनी और मेरा ये ज़हन था कि इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मॉल से वाबस्ता रहना है इंशाअल्लाह। तो हम 3 भाई हैं, हम दोनों बकाया जो छोटे 2 भाई हैं वो दावत इस्लामी के मॉल में ही मैंने वाबस्ता कर दी है। तो मैं अपने जो काम में मसरूफ़ हूँ वो करता हूँ और जहाँ जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है दावत इस्लामी की खिदमत से अंजाम देता हूँ। तो पीर साहब की बारगाह में ये अर्ज़ है कि मैंने आपको देखा भी नहीं था जब आपका मरीद हुआ। पीर साहब मुझे बहुत लोग कहते हैं फलां पीर के पास चले जाओ, लेकिन पीर साहब मुझे ये शर्म आती थी कि मेरा पीर इतना कामिल है, मैं उसे छोड़ के किसी की दर पर क्यों जाऊं, मुझे क्या कहेंगे लोग, या मुर्शिद ये तार। ये मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूँ, जब मुझे कहते थे लोग मैं घर बैठा सोचता था कि मेरे मुर्शिद इतने कामिल हैं, मैं उन्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ। या मुर्शिद ये मेरी पक्की नीयत थी कि अल्लाह की रहमत से जब भी मैं कराची शरीफ जाऊँ, जब भी गया तो अल्लाह की रहमत से मैं पीर साहब के पास ज़रूर जाऊँगा। तो पीर साहब जैसे भी हुआ, जैसे भी मेरी हाज़िरी हुई, मेरे छोटे भाई सरदारा पर होते हैं, उन्होंने कहा कि हम उधर जा रहे हैं दौरा हदीस में। तो मेरी वालदा ने कहा कि बेटा, मैंने भी कहा नहीं था कि मैंने जाना है कराची शरीफ, तो उन्होंने कहा बेटा आप भी जाओ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हाज़िरी हो जाएगी। तो
اللہ کی رحمت سے انہوں نے کہا کہ دوہرا حدیث والوں کے لیے یہ خصوصی مدنی مذاکرہ ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر حاضری ہوئی تو انشاءاللہ ہو جائے گی, نہ ہوئی تو انشاءاللہ اوپر مسجد ہی میں رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں آج سے 8 سال قبل ڈپلومہ ان کامرس گورنمنٹ کالج آف کامرس حافظ آباد کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں رستے میں گزر رہا تھا, دعوت اسلامی کا تربیتی اجتماع ہو رہا تھا جس میں استاد محترم اسد مدنی صاحب بیان فرما رہے تھے. تو میں نے سنا, میرا فوراً ذہن بن گیا جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کا. تو جامعہ میں گئے تو الحمدللہ آپ کا دامن نصیب ہوا. تو دیکھا کہ لوگوں کے پیر جو ہیں وہ ان کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں. تو جب ہم نے کسی سے پیر کا ذکر کرنا تو انہوں نے یہی سوال رہنا, آپ کے پیر آپ کے گھر آتے ہیں کہ کیا. تو یہ تشنگی بڑھتی جا رہی تھی. تو وہ لمحے مجھے بڑے یاد ہیں. رمضان المبارک کے پاک مہینے میں فنڈنگ کے سلسلے میں پہلی مرتبہ درجات کو جامعہ میں روکا گیا. تو صبح تھوڑی دیر پڑھائی کے بعد میں رونا شروع ہو گیا, کیونکہ اسی دن ہی کسی دوست کے گھر میں اس کے پیر آئے تھے. اور میں اتنا رویا کہ سونے والے جو ہیں نا وہ جاگ گئے اور انہوں نے مجھے ڈانٹا. اور کیوں کالج لائف میں دنیاوی تعلیم پڑھتے تھے تو میں محبوب و محب کی ملاقات, اور وہ بھی تنہائی میں, کسی غیر کی نظر نہ ہو, میری آنکھیں ہوں تیری دید ہو, ہمیشہ یہ عید ہو. تو واللہ باللہ للہ تاللہ ابھی وہ لمحہ مجھے یاد ہے کہ جیسے ہی میری آنکھ لگی 3 گھنٹے کی مسلسل نیند میں میرے مرشد کریم امیر اہل سنت تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا آؤ تنہائی میں اپنی چشنگی ختم کر لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے کہ درہ حدیث شریف کے طلباء یہاں موجود ہیں, اور عموماً خواہش یہی ہوتی ہے کہ مدرس جامعۃ المدینہ کے اندر لگیں, تو آپ کیا اس بارے میں فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ایک مدرس کو کیسا ہونا چاہیے, اور اس بارے میں اس کو کیسے جو ہیں وہ جامعۃ المدینہ کے اندر اپنی خدمات انجام دینی چاہیے؟ تو تدریس میں یہی ہے کہ جو پڑھانا ہے نا اس پڑھانے کی صلاحیت ہو, اور جو پڑھائے گا یہ مدرس اس کے تیاری ہو. ہاں جب یہ تجربہ کار ہو گیا کہ بغیر تیاری کے وہ ایک معروف انداز میں پڑھا سکتے ہیں, اور اس کے مطابق جتنا پڑھانا ہے یہ بغیر تیاری کے پڑھا سکتے ہیں تو تیاری کی چلو کہ حاجت نہ رہی. ورنہ ہے کہ شروعات میں تو یا حافظائی کمزور ہے تو ہر بار تیاری کرنی پڑے گی. تو یوں تیاری کر کے پڑھائے. اچھا, جو اس کو پڑھانے کا جدول دیا گیا, جو اس کو پڑھانے کی ذمہ داری ہے, وہ کما حق کو ہو پڑھائے. اس میں اگر کچھ کٹوتی کرے گا, سستی کرے گا, تو اس پر شرعاً بھی کلام ہو سکتا ہے. جیسے کہ وہ ملازم میں یہ ہے کہ اجارہ جس کا ہوتا ہے نوکر کا, تو وہ درمیانہ درجے کا کام کرے, نہ بہت مطلب ہائی فائی بہت ہیوی کام کر ڈالے, نہ لو, بلکہ درمیانہ درجے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے مشورہ بھی ہے اور سوال بھی ہے, آپ اس میں میرے رہنمائی فرما دیں. میں سابے میں آیا تھا, لیکن جذبہ تھا کہ آپ سے ملاقات کروں, لیکن ٹرین کا ٹائم ہو گیا تھا 3:30 بجے رات کے, تو میں چلا گیا تھا روتا ہوا. لیکن اب پھر آیا ہوں. جذبہ یہ ہے کہ باپا جی میں 12 ماہ تو کیا, پوری زندگی آپ کے قدموں کو قربان کرنا چاہتا ہوں. میں شادی شدہ ہوں, میرے 3 مدی منی ہیں, اور میں رابعہ سے امامت کر رہا ہوں ماشاءاللہ, اور ان کی جو ہے دیکھ بھال کے وجہ سے امامت کے جو خرچے پہ نظام چلا رہا ہوں, اور اس تقریباً 12 مدی امامت پہ عمل ہے, اور
12 मदनी कामों में से 10 काम भी कर रहा हूँ माशाअल्लाह। और इलाक़ाई सतह पे मस्जिद मदीना बराए बालगाह में जो है निगरान की हैसियत से भी काम कर रहा हूँ। बारकल्लाह। दुआ फरमा दें कि मैं इस काबिल बन जाऊँ कि सारी ज़िंदगी जो है मदनी काम करता हुआ क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। और सवाल ये है कि कुछ शादीशुदा इस्लामी बैठे हैं इधर जो दो हदीस शरीफ कर रहे हैं और मैं भी दो हदीस शरीफ कर रहा हूँ, माशाअल्लाह। और जज्बा ये है कि मैं दीगर काम करूँ, लेकिन बच्चों को छोड़ना या घर वालों को इसमें कोई रहनुमाई फरमा दें ताकि मैं आप जहाँ भेजें मैं कुर्बान होने के तैयार हो। माशाअल्लाह आपका जज्बा है। बच्चों को छोड़ने का तो किसी को भी हम नहीं कहते, बल्कि जो 12 माह 25 माह वाले इनको भी कई बार कहा है कि किसी की हक तलफी ना होती हो, घर वालों की या किसी की भी। इस तरह आपने 12 माह की तरकीब करनी है, और कोई ऐसी तो तरकीब है नहीं कि घर जाने से मुमानत होती है। अब बाहर मुल्कों के वीज़ों के मसाइल होते हैं कि वहाँ कुछ और पीरियड होता है, यहाँ का पीरियड और होता है। यहाँ हर महीने 3 दिन तो वैसे ही छोड़ते हैं घर जाने के लिए। किराए पे मकान लिया हुआ है, इमामत कर रहा हूँ, इस हवाले से माशाअल्लाह। नहीं, मदीना इमामत भी जारी रखे हम, और मदनी काम भी करते रहे। दावत इस्लामी जब शुरू हुई उस वक्त मैं भी इमामत ही पर था, नूर मस्जिद कागजी बाजार एक बाबुल मदीना में, वहाँ इमामत मैंने तकरीबन 10 साल इमामत की है वहाँ पर। उसी दौरान दावत इस्लामी का काम इमामत पर ही शुरू हुआ। फिर मसरूफियात बहुत बढ़ गई, छुट्टियाँ बहुत हो रही थी, इधर उधर बयानात करने जाना पड़ता था। तो अपने बयानात ऐसे तो नहीं होते थे कि रात के 11 और 12 बजे जलसा शुरू हो। वहाँ जाकर असर में जाना है, कहीं जोहर में बयान, तो कहीं मगरिब में, तो वहाँ नमाजों में पहुँचना होता था और नमाजियों को बिठाना होता था। तो इस तरह मेरी छुट्टियाँ बहुत होने लगी थी। तो मैंने इंतज़ामिया से कहा कि मेरी जो नमाजों की छुट्टियाँ हैं वो आप काट लें पैसे। तो ये नहीं काटे इन्होंने, लेकिन बहरहाल फिर मैंने वो सब पेमेंट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक एक आपकी इतनी मसरूफियात तो शायद हो भी ना, तो सारा ये दावत इस्लामी का हिसाब किताब मेरे ही सर पे था उस वक्त। आप तो माशाअल्लाह बहुत कमाऊ पुत्र हो गए। बस ये भी शाह फरमा दीजिए, जैसे आप चाहते हैं वैसे बन जाए, ऐसे बन जाए जैसे जिसमें अल्लाह की रज़ा हो, उसके हबीब की खुशनुदी हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब ऐसे बन जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुजारिश ये करनी थी कि वकारुल फतावा में लिखा है कि आपने तकरीबन 22 साल मुफ्ती वकारुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इस्तिफ़ादा किया है, तो उस दौर के कुछ यादगार जो वाक़यात हैं वो बयान फरमा दें। अब ये तो यूँ तो बहुत सारी बातें, ज़ाहिर है कि बाज़ ज़्यादा हेवी, बाज़ लाइट, बाज़ कुछ, ये तो बड़ा मतलब वक्त तलब। ये तो मैं मौके की मुनासिबत से कभी कभी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र खैर कर लेता हूँ। इल्मी एतबार से एक वाक़या यूँ है, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह बरेली शरीफ में जिन दिनों तदरीस फरमाते थे, उसका अपना वाक़या बयान फरमाया था इन्होंने कि मैं हदीस पढ़ाता था, उसमें ये हदीस कल पढ़ानी थी, पहले तैयारी करनी होती ना, तो उसमें ये आई थी हदीस के सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दरमियान जो मामला हुआ था, इस ताल्लुक़ से पेशिन गोई थी कि इनमें से एक, इसके लफ्ज़ी माना बनते अच्छा गुरोह, भलाई वाला गुरोह, और बुरा गुरोह, बुरी टीम। अब चूँकि दोनों तरफ सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान थे, और किसी भी सहाबी को बुरा तो कह ही नहीं सकते, तो अब इसका तलबा किराम उन्होंने फरमाया कि सवाल तो करेंगे, मैं पढ़ाऊँगा। तो ये फरमा रहे थे कि आजकल के तलबा की तरह नहीं थे पहले के तलबा।
آج کل کے طلباء تو وہ بس جو بولو ان کے وہ چپ چاپ سن لیتے ہیں اور آگے گزر جائے بندہ. یہ تو سوال کریں گے, اس کی شرح پوچھیں گے, میں کیا کروں, کیا جواب دوں. تو میں نے پھر اشیعۃ اللمعات شیخ عبدالحق صاحب کی دیکھی, تو اس میں شیخ عبدالحق صاحب نے اس حدیث کے تحت لکھا تھا کہ مقام از اشکال خالی نیست, کہ یہ مقام جو ہے یہ اشکال سے خالی نہیں ہے. یوں کہہ کر چلے گئے تھے. پھر میں نے بولا کہ چلو میں اعلیٰ حضرت کی لائبریری میں دیکھتا ہوں, کیونکہ مجھے اجازت تھی خاص لائبریری جو اعلیٰ حضرت کی ذاتی لائبریری تھی, اس میں کتب ان کے دور کی رکھی تھی اعلیٰ حضرت کے. تو ان کے یہاں جو لکھی کتاب ہے وہ اشیعۃ اللمعات, میں اس میں دیکھتا ہوں اعلیٰ حضرت ایسے مقامات پر اپنی رائے لکھتے ہیں, اندیا لکھتے ہیں. انہوں نے ضرور اعلیٰ حضرت نے کچھ وہاں لکھا ہوگا. تو میں نے اس لائبریری میں جا کر اعلیٰ حضرت کی وہ اشیعۃ اللمعات کا نسخہ اٹھایا, اس کو کھولا, تو اعلیٰ حضرت نے واقعی وہاں لکھا تھا اپنے مبارک قلم سے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے زبردست عالم کا یہ کہنا کہ مقام از اشکال خالی نیست, تعجب ہے. اور پھر وہ حدیث شریف اعلیٰ حضرت نے وہاں اشارہ دیا کہ نماز کی صفوں کے بارے میں بھی تو ہے, خیر الصفوف اور شر الصفوف. حالانکہ نماز کی کسی بھی صف میں برائی نہیں ہے, لیکن شروع کی صفوں میں کو خیر اور پچھلی صف کو, آخری صف کو شر الصفوف. تو وہاں ترجمہ یہ بنے گا کہ بلائی, زیادہ بلائی والی صف, اور نماز کی آخری صف کم بلائی والی صف. سبحان اللہ. اسی طرح یہاں بھی معنی یہ بنیں گے کہ زیادہ بلائی والا گروہ اور کم بلائی والا گروہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیرا. وإیاکم. تو مدنی فیس کا بھی اعلان کرتے جاؤ نا یار. مدنی دورہ کریں گے, مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھائیں گے, مدرسۃ المدینہ بالغان انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اساتذہ کرام اگر اپنے آپ کو مدنی کاموں میں ڈھالیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے اثر نیچے طلبہ میں ہوتا ہے. اسی طرح یہ دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام ہیں, اگر جس طرح جامعۃ المدینہ کے اندر زمانہ طالب علمی کے ان کے دورہ حدیث شریف کے 4 یا 5 مہینے رہ گئے, تو اگر یہ 4 سے 5 مہینے اپنے آپ کو مدنی کاموں میں ڈالیں تو اس کا اثر کیا نیچے درجات کے اوپر بھی ہوگا؟ ضرور ہوگا. یہ اگر آپ کریں گے نا, بلکہ تمام طلباء کو اولا سے ہی مدنی کاموں کا ذہن دینا چاہیے. اب کب ذہن ملتا ہے؟ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم لوگ ذہن دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں. باقی اب اساتذہ کرام دیں نا ذہن, تو اب یہ اساتذہ بنیں گے نا اگر مدنی کام کرتے کرتے تو یہ ذہن دے سکیں گے, اور یہ نہیں کریں گے مدنی کام تو ذہن کہاں سے دیں گے؟ تو پہلے سے تو بہت بہتری ہے. اور کاش ہمارا ہر استاذ جو ہے نا پہلے 12 ماہ کے مدنی قافلے کے سفر سے مشرف ہو پھر استاد بنے. یہ میری بہت پرانی مطلب یعنی کہ کوڑن تھی. اب الحمدللہ کئی ایسے اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے 12 ماہ سفر کیا ہے. اچھا, اب 12 ماہ سفر تو کر لیتے ہیں, لیکن پھر اگر مدنی کام جاری نہیں رکھتے نا پھر بھول بھلائیاں. تو اس لیے وہ 12 ماہ کا سفر تو کرے, اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ تنظیمی ذمہ داری بھی ہو, مدنی کام کا سلسلہ ہو, درس دیتے رہیں. امامت کرتے ہیں تب بھی درس دے سکتے ہیں, یا مقتدی سے درس دلوائیں اور خود درس میں بیٹھیں اور سنیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ روحانیت کیا ہے اور اس کو بڑھانے کے ذرائع کیا ہیں؟ روحانیت تو غالباً یہ عموماً اس کو بولتے ہیں جب کسی عبادت میں یا کسی مزار پر یا کوئی خصوصی طور پر فرحت محسوس ہوتی ہے.
दिल में खुशी और कैफ व सुरूर हासिल होता। आम तौर पर इसको रूहानियत का नाम दिया जाता है। वैसे अब हकीकत में रूहानियत किसको बोलते हैं तो मुझे याद नहीं है। या सैयद, ये रूहानियत अगर पीर की बारगाह में हाज़िर हों तो इसको बढ़ाने का या पीर के साथ रूहानी सिलसिला मजबूत होने का कोई तरीका या ज़रिया जो शार्ट भी हो और जल्दी बंदा पीर ने जो औराद व वज़ाइफ दिए हों उसकी पाबंदी करे और उसकी मंशा के मुताबिक काम करे। वो चाहे जिस तरह वो कहे वो उसको अमली जामा पहनाए। कुर्बान अली अत्ताई, फैज़ान औलिया, नेवल कॉलोनी। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, बापू ने जब ये फरमाया कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आने वाले हफ्ते को अमीरुल सुन्नत की बारगाह में आपके जामिया की बारी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल असातिज़ा किराम और तलबा किराम ने खूब तैयारी की। कई तलबा ऐसे हैं जिनके रसाइल रहते थे, तो तकरीबन कई तलबा किराम ऐसे हैं जिन्होंने रसाइल मुकम्मल कर लिए हैं। डबल 12 रसाइल अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तिंजा का तरीका ये भी पढ़ के आ गए। डबल 12 वाले हैं थोड़े वैसे, यानी ये आपके जामियातुल मदीना के जी फैज़ान अल्हम्दुलिल्लाह। औलिया के, सिर्फ फैज़ान औलिया के हैं। हत्ता कि वो इस्तिंजा का तरीका जो है ये भी पढ़ लिया है। माशाअल्लाह। चाहिए इस बार वाला। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। और मदनी काफ़िले में भी तकरीबन 100% तलबा जो बड़ी उम्र के थे उन्होंने काफ़िले में सफ़र किया है। तकरीबन 100%। तकरीबन। अब दुआ फरमा दे अल्लाह ताला। असातिज़ा किराम कितने आपके यहाँ? 9 असातिज़ा किराम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम असातिज़ा किराम ने मदनी काफ़िले में सफ़र किया। खादिमीन ने भी अल्हम्दुलिल्लाह, और तब्बाक इस्लामी भाई उन्होंने भी मदनी काफ़िले में सफ़र किया। जामियातुल मदीना को ताले लगा दिए थे मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी 9 हाजिर हैं यहाँ पर। 9 अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं तकरीबन। चलो माशाअल्लाह, कारकर्दगी मदीना। अब दुआ फरमा दें अल्लाह ताला हमारे जामिया को तरक्की अता फरमाए। आपका जामिया कौन सा? आपका कौन सा जामिया? जामियातुल मदीना फैज़ान औलिया, नेवल कॉलोनी। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस